بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید خاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا صاحب الجمال فيا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت قابل احترام جملہ سامعین و حاضرین، اللہ جل جلالہ کے فضل سے پچھلے جمعۃ المبارک جس عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضری پیش کی تھی وہ تھا عدل و انصاف کے حوالے سے. آج بار دیگر اسی مضمون کو آپ کی خدمت میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے. حدیث طیبہ سنائی تھی کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دینے والی، انسان کو بچا دینے والی ہے، انسان کی نجات کا سبب بننے والی ہے. ان میں پہلی چیز آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العدل فی الغضب والرضا. چاہے غصہ ہے، چاہے کسی پہ رضامندی ہے،
دونوں صورتوں میں عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے تھاما جائے اور انسان عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اسی حوالے سے آج بھی آپ کی خدمت میں چند آیات طیبات اور احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جس آیت ربانی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ابھی میں نے خطبہ میں بھی تلاوت کی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 135۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا انصاف کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے بن جاؤ، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، عدل و انصاف کو بحال کرنے والے، قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اور رب کائنات جل جلالہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے درست گواہی پہ ڈٹ جانے والے بننا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اس انصاف کی زد میں یا تمہاری گواہی کی زد میں خود تمہاری ذات آ جائے، اب الوالدین یا تمہارے والدین زد میں آ جائے، اب الاقربین یا تمہارے قرابت داروں میں سے کوئی بھی آدمی اس زد میں آ جائے، اس بات سے نہ ڈرو، عدل و انصاف کو قائم کرو۔ اور ایک اور مقام پر رب کائنات جل جلالہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر ہے 8 میں رب کائنات فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف قائم کرو اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی گواہی کو پازیٹو بناؤ، خوبصورت بناؤ، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اور بہت ہی اہم بات کی طرف رب کائنات جل جلالہ نے ہماری توجہ دلائی، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی نفرت، کسی قوم سے لڑائی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم نے عدل نہیں کرنا۔ اگر تم راضی ہو، اگر تم کسی سے ناراض ہو، ایسی حدیث طیبہ سنائی، العدل فی الغضب والرضا، خوشی ہے یا کسی پہ رضامندی ہے، کسی پہ ناراضگی ہے یا کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں صورتوں میں عدل کے تقاضوں کو پورا کرو، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اسی حوالے سے آیت ربانی ہے، فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کی دشمنی، اے ایمان والو تم اس بات پہ نہ ابھارے، تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم کہیں انصاف چھوڑ بیٹھو۔ تمہارے ہاتھ سے انصاف اور عدل کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور بہت ہی پیارا جملہ ہے میرے مالک کا، فرمایا اے میرے بندو عدل قائم کرو، انصاف کیا کرو، عدل کیا کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بڑا قریب ہے، یہ تقوی کے بہت ہی قریب ہے۔ انسان رب کائنات جل جلالہ اس جگہ پہ ہے میرے مسلمان بھائی، اہل ایمان کو مخاطب کر کے رب کائنات فرمانا چاہتا ہے، اے بندہ مومن، تیرے اندر عدل کی اعلیٰ خوبی ہونی چاہیے، انصاف کا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے، اور کسی قوم کی لڑائی کو بھی سامنے نہ رکھو، عدل و انصاف قائم کرو، عدل
تفسیر میں بڑی پیاری بات درج کی. آپ فرماتے ہیں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا تو وہاں پہ کچھ معاہدے ہوئے تھے. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معاہدوں کی تکمیل کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک خاص حصہ مسلمانوں کو دینا تھا اپنی فصلات کا، اپنے پھلوں کا، لہذا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا. ان کو اس ڈیوٹی پہ تاجدار کائنات نے بھیج دیا. فرمایا خیبر چلے جاؤ، وہاں کی فصلات اور وہاں کی جملہ جو نعمتیں ہیں، جو پھل ہے، فصلات ہے، ان کا تخمینہ لگاؤ تاکہ اس حوالے سے ان سے ہم ٹیکس لے سکے. اس حوالے سے تو ہمیں اپنی خاص جو جس مد پہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے ہم ان سے لے سکیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر پہنچے، آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، حضور سید کائنات کے جلیلوں قدر غلام تھے. جب آپ وہاں پہ پہنچے خیبر کے مقام پہ تو یہودیوں نے ایسا کیا کہ آپ کو رشوت کی پیشکش کرنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ نرمی کریں گے اور ہم جیسے چاہیں گے ایسے ان سے فیصلہ کروا دیں گے. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی پیشکش کی گئی، آپ تو تربیت یافتہ تھے جناب رسالت مآب کے، آپ تو صحبت میں بیٹھنے والے تھے تاجدار دو جہاں کے، آپ کی تربیت کرنے والے تھے محبوب کبریا. آپ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت کرنے والے ہوں وہ کیسے بھٹک سکے. لہذا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تاریخی جملے بولے. آپ نے فرمایا لوگوں، میں اس عظیم ہستی کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں، خدا کی قسم اس پوری دھرتی میں مجھے سب سے محبوب وہی ہے، مجھے سب سے پیارے وہی ہے، مجھے سب سے زیادہ محبت، مجھے سب سے زیادہ عقیدت، مجھے سب سے زیادہ نسبت اسی ہستی سے ہے. اور خدا کی قسم کھا کر کہا، اللہ کی قسم مجھے ان سے سب سے بڑھ کر پیار ہے. اور میں تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، میں تمہیں ناپسندیدہ سمجھتا ہوں. اے یہودیوں، میں تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، لیکن ایک بات کان کھول کر سنو، میرے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی بھی مجھے عدل کرنے کے حوالے سے روک نہیں سکتی. میں تربیت یافتہ ہوں، امام الانبیاء کا میں نے صحبت اختیار کی ہے اللہ کے محبوب کی، جن کی خدمت میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بات چلی. ایک بچی کے لیے میں نے پچھلے جمعے میں بھی بتایا، جب سفارشیں ہونے لگی آقا کریم سید کائنات کی خدمت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی نے اپیل کی، حضور مہربانی فرمائیں سفارشی بن کے آئے. آقا کریم سید کائنات نے فرمایا، اے اسامہ بن زید، پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی ہیں کہ ان کے قوانین جدا تھے، بڑوں کے لیے اور تھے، غریبوں کے لیے اور تھے، نچلے طبقے کے لیے اور تھے، اوپر والے طبقے کے لیے اور تھے. اے میرے پیارے صحابی اسامہ، اگر میری اپنی نقطۂ جگر خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا بھی اس قسم کے فعل کا ارتکاب کر کے آتی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو بھی کاٹنے کو حکم دے دیتے. تو اس لیے وہ حضور سید کائنات کے تربیت یافتہ تھے. حضرت زید، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا ہوا؟ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے محبوب ہے اور تم سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن میرے آقا کی محبت اور تمہاری نفرت یہ دونوں باتیں میرے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں عدل کے تقاضوں کو پورا کروں گا اور انصاف کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گا.
جب صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بولا، بہت ہی پیاری بات کی یہودیوں نے، انہوں نے کہا خدا کی قسم اسی عدل کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، جس عدل کی پیاری تعلیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، رب کائنات فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کی لڑائی دشمنی تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ تم کہیں بے انصافی کر بیٹھو گے، کہیں عدل کے تقاضوں کو چھوڑ نہ بیٹھو۔ عدل کو ہی تم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ عدل تقویٰ کے بڑا قریب ہے۔ اسی لیے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قاضیوں کے لیے جو فرامین ہیں، جسٹس کے لیے، جج کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جج غصے میں ہے اس وقت تک وہ فیصلہ نہ دے جب تک اس کا غصہ ریلیز نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ ممکن ہے غصے کی حالت میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، غصے کی حالت میں کوئی اس سے کمی بیشی نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے۔ اور میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امام بخاری جو فرمان بیان کرتے ہیں، اس میں اور بہت بڑی وضاحت ہے۔ ایک تو قاضیوں کے لیے احکامات ہے، جج صاحبان کے لیے عدل کے احکامات ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بڑی گہرائی ہے اور بہت زیادہ وضاحت ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے غلاموں اور میرے پیارے صحابہ، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص سربراہ ہے۔ یہ حدیث آقا کریم کا یہ فرمان اور اس معاملے کی گہرائی بتاتا ہے۔ فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص سربراہ ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص سربراہ، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کے ماتحت طبقے، ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مثالیں دی۔ آپ نے فرمایا فل امام راعٍ، ایک وقت کا حاکم، ایک امام، یہ بھی سربراہ ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے ماتحت طبقے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راعٍ علی اہلہ، اور ایک آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے، جو اس کے گھر میں ممبر رہتے ہیں، افراد رہتے ہیں، وہ اپنے گھر کے افراد کا سربراہ ہے۔ وہ مسئول عنہم، قیامت والے دن اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر کے جتنے لوگ رہتے تھے ان میں تم نے عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جملہ بولا، فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا، آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک عورت بھی، ایک خاتون بھی جس گھر میں رہتی ہے اس گھر کی وہ بھی سربراہ ہے۔ خادم ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، کام کاج پہ چلا جاتا ہے، گھر میں خاتون رہتی ہے، گھر میں عورت ہوتی ہے، وہ جملہ ذمہ داریاں اس وقت خاتون پہ ہوتی ہیں۔ لہذا میرے آقا کریم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی مسئولۃ لنا، لہذا خاتون سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص سے جس طبقے کا آدمی وہ ہے اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک خامن سے، ایک گھر کے مالک سے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک خاتون سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک علاقے کے ذمہ دار سے اس علاقے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک شہر کے ذمہ دار سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی پوری اسٹیٹ کا حاکم ہے، پوری اسٹیٹ کا کوئی آدمی ذمہ دار ہے، امام ہے، تو اس سے اس کی صلاحیت کے حوالے سے، اس کے جملہ احکامات کے مطابق اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی پیاری حدیث بتانا چاہتا ہوں
میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب کائنات کے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عظیم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُمْ مَجْلِسًا، آپ فرماتے ہیں تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اس کا مقرب وہ بندہ ہوگا اللہ کی قربتوں کو پانے والا، رب کائنات کی قربتوں کو پانے والا، رب کائنات کی محبتوں کو لینے والا قیامت والے دن۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کا سب سے بڑا مقرب وہ ہوگا، فرمایا امام عادل، وہ انسان جو دنیا کو عدل و انصاف دیتا ہو۔ اور ایک حدیث طیبہ میں ہے میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا سایہ نہ ہوگا، گرمی کی شدت، ماحول نہایت ناسازگار، نفسا نفسی کا ہے، اور نفسی نفسی کے اس عالم میں میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگوں کو رب کائنات اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔ 7 بندوں کو رب قدوس اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں پہلا آدمی جو رب کائنات کے مبارک عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا میرے آقا کریم فرماتے ہیں الامام العادل، وہی ہوگا جو دنیا کو انصاف دینے والا امام، دنیا کو عدل دینے والا قاضی، دنیا کو عدل مہیا کرنے والا جج، دنیا کو انصاف دینے والا حاکم، بروز قیامت پروردگار عظیم کے عرش کی چھاؤں میں کھڑا ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کائنات کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ اسی لیے حدیث طیبہ سنا رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کا سب سے بڑا مقرب وہ بندہ ہوگا امام العادل، جو عدل کرنے والا انسان ہوگا، عدل کرنے والا امام ہوگا۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا، اور فرمایا قیامت والے دن اللہ سے سب سے زیادہ دور، سب سے زیادہ شدید عذاب میں اور رب کائنات جل جلالہ کی نگاہ مبارک میں سب سے زیادہ مبغوض و ناپسندیدہ انسان وہ ہوگا امام جائر، جس کی زندگی دنیا سے عدل چھیننے میں گزر گئی، وہ دنیا کو بے انصافی دیتا تھا، ظلم دیتا رہا، زیادتی کرتا رہا، وہ انسان رب کائنات کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں شدید عذاب میں ہوگا۔ اور یہ ایک آیت مبارکہ اس کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں جو بہت ہی پیاری ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے کہ یہ عدل و انصاف ایک ایسی عظیم عبادت ہے، ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ انبیاء کرام اسی نظام کو رائج کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ رب کائنات سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہونے والوں، رب کائنات فرماتا ہے سورۃ الحدید میں فرمایا ہم نے پیغمبر بھیجے، ہم نے رسول بھیجے، ہر پیغمبر کو
بالبینات واضح دلائل دے کر بھیجا. ایسے دلائل دیے دنیا دیکھ کر پہچان گئی. جو آسا پھینکے رب کائنات کی رحمت سے اجتہا بن جائے اور جادوگروں کی ساری رسیاں کھا جائے. جو آسے کا اشارہ کرے دریا راستہ دے دے. جو انگلی مبارک کا اشارہ کرے سورج لوٹ آئے, چاند 2 ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے. ہر نبی کو واضح دلائل دیے. ہر نبی کو رب کائنات جل جلالہ نے معجزات عطا کر کے بھیجا. فرمایا وانزلنا معہم الکتاب, اور اللہ پاک فرماتا ہم نے ہر ایک کے ساتھ کتاب بھیجی. بعضوں کو تو ڈائریکٹ کتاب ملی اور بعض اسی کتاب کو لے کر آگے چلے. اسی کتاب کی تعلیمات جو پہلے پیغمبر پہ اتری اسی کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے رہے. لہذا رب کائنات فرماتا ہے ہم نے ان کو ڈائریکشن بتانے کے لیے, ان کی رہنمائی کے لیے ان کو نصاب حیات دیا, کتاب عطا کی. والمیزان, اور ہم نے ان کو نظام عدل عطا کیا. نظام عدل عطا کیا لیقوم الناس بالقسط, تاکہ اس نظام کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کریں اور انصاف کے فیصلے کریں. انصاف کے اوپر مبنی فیصلے کریں, انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. اور انبیاء کرام کی تعلیمات میں رب کائنات نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ رب کائنات کے پیغمبر اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادگان اسی ذمہ داری کو سر انجام دیتے رہے. اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو سورۃ شورا کی آیت نمبر 15 گواہ ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں اور جملہ باقی لوگوں, وَأُمِرْتُ, رب کائنات کا مجھے یہی حکم ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, تاکہ میں بھی تمہارے درمیان عدل کی فضا قائم کروں, انصاف کے تقاضوں کو پورا کروں, عدل کے ساتھ پیش ہوں, عدل قائم کروں. علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. ایک سلطان وقت نے ایک معمار, ایک خدمت گزار جو معمار کا کام کرتا تھا, مستری تھا, اس کو حکم دیا بادشاہ نے فلاں عمارت بنا دو. مستری نے عمارت بنانی شروع کر دی. جب عمارت مکمل ہو گئی, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی شاعری میں اس واقعہ کو بیان کرتے اپنی فارسی شاعری میں, جب تعمیر مکمل ہو گئی بادشاہ وقت قریب آیا, اس نے بلڈنگ دیکھی, اس نے مکان دیکھا, جو تعمیر کروانی تھی وہ منزل دیکھی, بادشاہ کو پسند نہ آئی. بادشاہ غصے میں آیا, اتنا خرچ کیا ہے, اتنے پیسے لگائے ہیں, پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, عمارت پسند نہیں آئی. اس نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو. بادشاہ کا آرڈر تھا, اس معمار کا مستری کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. وہ بیچارہ اپنا ہاتھ لے کر اس بے کسی کے عالم میں, اس قدم مرسی کے عالم میں قاضی وقت کی خدمت سے پہنچا. جا کر جج کو اپنا واقعہ سنایا. بادشاہ نے مجھے ڈیوٹی پہ لگایا تھا, کام پہ لگایا تھا, میں نے اپنی توفیق کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا, کام کیا, لیکن ایسا ہوا کہ میری تعمیر سلطان وقت کو پسند نہ آئی. حضور اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے. قاضی وقت نے سلطان کو بلا بھیجا. قاضی وقت نے سلطان کو بلا بھیجا اور قاضی وقت نے رب کائنات کا کلام پڑھا اور کلام پڑھ کے بادشاہ کو اس بات کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ سلطان وقت رب کائنات کی بارگاہ میں یہ انسان اور آپ برابر ہے. اللہ کا قانون یکساں ہے اور تاجدار دو جہاں نے سرزمین عرب پہ اپنے آخری خطبہ میں اس بات کو نہایت ہی توجہ کے ساتھ جملہ اپنے غلاموں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ اے میرے پیارے ماننے والوں, لا فضل
کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی برتری نہیں. تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد یکساں، ہر ایک کے لیے قانون یکساں، ہر ایک کے لیے نظام قانون یکساں، ہر ایک کے لیے نظام عدلیت یکساں ہے. اللہ کا قانون ہے. تم نے ہاتھ کاٹا ہے، اس کے بدلے میں بادشاہ صاحب اب تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. جب بادشاہ نے رب کائنات کا کلام سنا اور اس عادل حاکم اور عادل قاضی جو عدل کرنے والا جج تھا اس کی زبانی اچھا فیصلہ سنا، اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اس نے کہا میں اسلام کی قدروں کو زندہ کروں گا، میں اسلام کی قدروں کو مانتا ہوں، لہٰذا اس کے بدلے میں ٹھیک ہے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب عدل کا یہ معیار دیکھا، عدل کا یہ معیار دیکھ کر آپ توجہ فرمائے، اس معمار نے اس بات پہ اپنی بات ختم کی کہ اے سلطان وقت اور اے عادل ہمارے جسٹس و قاضی، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے بادشاہ کو معاف کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں رب کائنات اسلام کو یہی نظام عدل عطا فرمائے رکھے. میرے سامعین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سورت شورا کی آیت نمبر 15 میں، آپ جملہ بڑا پیارا ہے. رب کائنات جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں وہ عمر تو قرآن پاک کی نص خطی فرمایا مجھے بھی حکم دیا گیا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں بھی تمہارے درمیان فیصلہ کروں. تو عدل کے ساتھ میرے پاس تم آؤ، میں بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کروں، عدل کی ذمہ داریوں کو پورا کروں، عدل و انصاف کے تقاضوں کو بحال رکھوں. یہی میرے مولا کا مجھے حکم. اسی لیے جب اہل کتاب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان کے بڑے امیر کسی بچی اور بچے کی طرف سے غلطی ہو گئی تھی، پھر غلط سرزد ہوا، اس واقعہ کے حوالے سے وہ آئے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ دیا اگر شادی شدہ لڑکی اور لڑکا اس قسم کا جرم کر دے تو ان کی سزا یہ ہے ان کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے. جب یہ آپ نے فیصلہ سنایا انہوں نے کہا آپ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا تمہاری تورات تمہارے سامنے لاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہو. ان کے یہود علماء کو کہا اللہ کا کیا یہی قانون تمہاری تورات میں نہیں ہے؟ ان کے عالم نے جو اس وقت کا ذمہ دار عالم تھا اس نے کہا رب کائنات جل جلالہ کی عزت کی قسم جو فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہی فیصلہ ہماری تورات و انجیل میں بھی. اس لیے میرے سامعین حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی ان کے درمیان عدل و انصاف کے تقاضوں میں فرق تھا. بڑوں کے لیے اور قانون، چھوٹوں کے لیے اور قانون، غریبوں کے لیے اور قانون، امیروں کے لیے اور قانون. اسلام اس ساری سوچوں کو ختم کرتا ہے، ایک ہی خوبصورت نظام عادل پیش کرتا ہے. اور ایک بڑی پیاری حدیث طیبہ انصاف کرنے والوں، عدل کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ نمبردار ہے، چاہے وہ آج کے ہمارے چوکازم شہر کی اگر بات کریں تو آج ہماری یونین میں جن کی خدمات ہوتی ہیں علاقے میں بہت سارے لوگ ایسے ذمہ داریاں ان کے ذمے ہوتی ہیں، ان کے کاموں پہ لوگ ان کی خدمت میں آتے ہیں اپنے حوالے سے، فیصلوں کے حوالے سے. پھر اس کے بعد سول کورٹس ہیں، پھر ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹس ہے. یہ جملہ انسان جو کسی بھی حوالے سے انصاف کی ڈیوٹی ان کے ذمے ہے. رب کائنات کا فرمان توجہ سے سنیں، ہر شخص کے لیے یہ بات بڑی توجہ والی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم روایت کرتے ہیں اس حدیث طیبہ کو مسلم شریف میں، کہ آقا کریم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ آقا کریم فرماتے ہیں عدل کرنے والے انسان، انصاف دینے والے لوگ، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے لوگ بروز قیامت اپنے رب کائنات کے دائیں طرف نور کے ممبروں پہ رونقیں فرمائیں گے، رونق افروز ہو گے، خوشی کے ساتھ بیٹھیں گے، پرسکون چہروں کے ساتھ بیٹھیں گے، مکانت و وقار کے ساتھ بیٹھیں گے، عزت و آبرو کے ساتھ بیٹھیں گے۔ دنیا کو عدل دینے والے، دنیا کو انصاف دینے والے اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے لوگ، میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت والے دن سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے اور اپنے خالق کے قرب میں اپنے مالک کے دائیں طرف بیٹھے ہوں گے۔ لیکن ایک توجہ والا فرمان ہے، متفق علیہ حدیث طیبہ ہے، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا کا یہ فرمان سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے ما من ظالم یلی رعیۃ من المسلمین، فرمایا وہ انسان، وہ ذمہ دار، وہ حاکم، وہ جج، وہ انصاف دینے والا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا، جس کی یہ ذمہ داریوں میں شامل تھا، وہ کسی طبقے کا تھا، چاہے وہ چھوٹے لیول میں تھا یا سپریم ذمہ داریاں اس کے ذمہ تھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ظالم، کوئی بھی والی یعنی رعیۃ من المسلمین، جس کے ذمہ لگا یہ کام کہ تم نے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، تم نے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، ان کو عدل دینا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، وہ خدمت کرنی ہے جس کے لیے خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا اگر خوراک کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے، عمر ڈرتا ہے قیامت والے دن کیسے جواب دے گا۔ یہ تھی خدمت۔ حضرت فاروق اعظم ایک دن گلی میں گشت کر رہے تھے کہ بچوں کے رونے کی آواز آئی، بڑی مشہور بات، رونے کی آواز آئی۔ آپ غور فرمانے لگے کون سا گھر ہے، کہاں سے بچے اس کیفیت میں رو رہے ہیں۔ آپ اس گھر میں گئے، بچوں کو روتا ہوا پایا، اس بی بی سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ الگ بات یہ پہنچی کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، ضروریات زندگی کی اشیاء نہیں ہے، اسی لیے میرے بچوں کی یہ حالت۔ حضرت فاروق اعظم کی بات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً بیت المال میں آئے، سامان ضرورت کا جو کہ گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں تھیں اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں۔ خادم جو محمد اسلم نام کا آپ کے ساتھ تھا، وہ اسلم نامی خادم کہتا ہے حضور یہ بوجھ مجھے دے دیں، یہ بوری مجھے دے دیں، میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے بڑا پیارا جملہ بولا، کاش آج آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا قیامت والے دن میرا بوجھ کیا تم ہی اٹھاؤ گے؟ لا تقدروا واقعتاً وزر اخرى، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ آپ اسی بوجھ کو اٹھا کر بی بی کے گھر میں پہنچے، اس وقت تک خاتون کے گھر پہ بیٹھے رہے جب تک بچوں نے کھانا کھا کر دوبارہ ہنسنا شروع نہیں کیا، کھیلنا شروع نہیں کیا۔ ایسے بھی ہمارے حاکم تھے، ایسے بھی لوگ ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے تھے، مسلمانوں کی خدمت کرنے والے تھے۔ میرے آقا کریم فرماتے جو آدمی مسلمانوں کی خدمت کا کفیل بنایا گیا، اس کے ذمہ لگا کام کہ تو نے مسلمان کی خدمت کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، ان کی جملہ ذمہ داریاں تیرے ذمے ہیں، لیکن فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لَهُمْ، اس کی موت اس
نے مسلمانوں کو عدل نہیں دیا، ان کو ظلم ہی دیا، ان کو خیانت ہی کی، ان سے زیادتی ہی کی، ان سے ظلم ہی کیا، ان کے حقوق کو طلب کیا، ان کی ذمہ داریاں نہ ادا کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کی جنت اس پہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت اس آدمی پہ حرام ہے جو مسلمانوں کا ذمہ دار بنے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ میرے سامعین، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ سے محبت کرنے والوں، ہمارا دین اسلام یہ ہمارے سامنے اسی نظام کو پیش کرتا ہے کہ عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور آپ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا کائنات کو یمن میں بھیجا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب آپ نے یمن بھیجا، آپ نے ان کو ایک نصیحت کی تھی، فرمایا اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یک طرفہ فیصلہ نہ کرنا، جب تک دوسرے گھر کی بات بھی توجہ سے نہ سننا، ایک کی بات پہ رائے قائم نہ کرنا۔ اس لیے میرے سامنے عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی لوگ آتے ہیں، ہمارے سامنے تقریباً مسائل والے ہی ساتھی آتے ہیں، تو ہم اکثر ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کی بات سن کر اسی کے حوالے سے اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں، دوسرا بیچارہ اس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کا مقدمہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ جب معاملہ بہت زیادہ الجھ جاتا ہے اس وقت حالات پھر ٹھیک نہیں رہتے ہیں۔ تو لہذا میرے محترم سامعین، عدل و انصاف کے حوالے سے آج میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی، احادیث طیبہ اور آیات کا ایک حسین گلدستہ پیش کیا۔ اختتام کرتا ہوں ایک بڑی پیاری آیت سے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے لوگوں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان تمہیں حکم بنایا جائے، حاکم بنایا جائے، جج بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، تو ان تحکموا بالعدل، ان کے درمیان فیصلہ کرنا تو عدل کے مطابق، انصاف کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، کسی کی زیادتی اس آپ کے فیصلے کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں کتنی پیاری نصیحت کر رہا ہے، کتنا پیارا حکم تمہیں دیتا ہے۔ لہذا ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، یاد رکھ اللہ تمہیں دیکھتا بھی ہے۔ رب کائنات کی ذات تیرے مسائلوں، تیرے ان احکامات جو تم لاگو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، فیصلوں کو تیرا مالک سن بھی رہا ہوتا ہے، تجھے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ خیال کرنا رب کائنات نے جو حکم دیا ہے اسی حوالے سے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ شریعت اسلامی اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کو عدل مل جائے، انصاف مل جائے، تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی ایک حسین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس حدیث پہ آج میں نے اپنی بات چلائی ہے جو پچھلے جمعے میں بھی بیان کر رہا تھا کہ میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دینے والی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے العدل فی الغضب والرضا، غصہ ہے یا ناراضگی ہے، دونوں صورتوں میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا خالق و مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی اور میری اس حاضری کو قبول فرمائے،